باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کر نہ پائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرام وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام، خواتین کی دینی تربیت اور اصلاح کے تعلق سے ARYQ-TV کی یہ عمدہ کاوش جس کا سرنامہ ہے دین اور خواتین، اور جس میں ہماری پیاری بہنیں، ہماری مائیں، بیٹیاں، بچیاں دین اسلام کے بنیادی مسائل اور فضائل سے واقف کاری حاصل کرتی ہیں۔ جناب، ہم اپنے ہر ایپیسوڈ میں یوزلی بدھ اور جمعرات کو آپ ہمارا یہ پروگرام ARYQ-TV پہ پاکستانی وقت کے مطابق کم و بیش 5 بجے ملاحظہ کرتے ہیں۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ روزمرہ کے معاملات پہ بات کی جائے، شریعت مطہرہ کی تعلیمات کو عام فہم انداز میں، آسان پیرائی میں آپ کے گھروں تک، آپ کے گھروں کی دہلیز تک پہنچایا جا سکے، کیونکہ ہماری بہنیں جو خاتون خانہ ہیں وہ اپنے گھرانوں کی بنیاد ہیں، اور ہر گھر کی میں سمجھتی ہوں کہ بنیادی اکائی ایک عورت ہوتی ہے، تو اسے اپنے زیر اثر لوگوں کو سمجھانا ہے، بہت پیار سے اس کے لیول پہ آ کے، اس کو آسان بنا کے، کیونکہ اس کو بہت محبت کے ساتھ اس دین کو سمجھنا ہے اور اس کی اہمیت کو گردانتے ہوئے پھر حقیقی پریکٹسنگ مسلم بننا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں جناب نوافل کے تعلق سے، اور ہم کئی ایپیسوڈز میں بات کر چکے ہیں کہ یہ وہ زائد اعمال ہیں کہ جو فرائض کی کمی کو پورا کرتے ہیں، یہ وہ اعمال ہیں کہ جو تقرب الہی کا، جو گناہوں کو مٹانے کا، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ بن سکتے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں فرائض اور واجبات کے علاوہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھنا ہے، اور مختلف نوافل کے تعلق سے ہم نے بات کی ہے، چاشت، اشراق، اوابین، ہم نے مزید بات کی جناب صلاۃ التہجد کے تعلق سے، ہم نے بات کی صلاۃ اللیل کے تعلق سے۔ جو مومنین ہوتے ہیں وہ جناب ان کی کروٹیں خوابگاہوں سے جدا رہتی ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے بھی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ان کے قلب میں بھی ہوتا ہے اور ان کی زبانوں پہ بھی جاری ہوتا ہے۔ ہم آج جناب بات کریں گے، یہ بہت خوبصورت مہینہ شروع ہوا ہے شعبان کا، شعبان المعظم اسے کہا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کی وساطت سے مفہوم عرض کر رہی ہوں، حضرت اسامہ سے، حضرت عائشہ، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وساطت سے ایسی روایات ہم تک پہنچی ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ماہ کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے کہ لوگوں تم اس ماہ کی اہمیت سے غافل نہ رہو، غفلت مت برتو، اور آپ خود بھی اس ماہ میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ آج مزید بات ہوگی، اور ہمارے ساتھ جناب آپ کی پسندیدہ عالمات موجود ہیں جو ماہ شعبان المعظم کے تعلق سے، اس کی فضیلت کے تعلق سے، خوبصورت رات، ایک برکتوں والی، رحمتوں والی، عظمتوں والی رات جو اس ماہ میں آتی ہے، جو من نصف شعبان المعظم ہوتا ہے، یعنی ماہ شعبان کی 15ویں شب، اس کے تعلق سے بھی آج ہم بات کریں گے۔ موجود ہیں جناب عالمہ افق مزمل، جداگانہ لب و لہجہ اور مکمل اور پرتاثیر گفتگو فرماتی ہیں، سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ کا بڑا کرم، سلامت رہیے۔ جناب ہماری جو دوسری مہمان اسکالر ہیں، ماشاء اللہ آپ بھی نفع بخش اور جامع گفتگو فرماتی ہیں، اور ہماری بہنیں انہیں بھی سننا چاہتی ہیں اور ہم بھی ان سے فیض حاصل کرتے ہیں۔ جناب ہمارے درمیان موجود ہیں آن دی سیٹ عالمہ شفق غلام مصطفیٰ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ ماشاء اللہ، سلامت رہیے۔ جناب ہماری خوش نصیبی ہمارے پروگرام کا ایک مستقل حصہ، آپ کی کالز میرے پاس آتی ہیں، میں سوشل میڈیا پہ میسیجز دیکھتی ہوں ان کے حوالے سے
کہ مفتی صاحب سے یہ پوچھ لیجئے. میری خود بھی اصلاح کا سامان ہوتا ہے کہ جب میں ان کے حضور کوئی سوال لے کے جاتی ہوں تو ماشاء اللہ مکمل گرفت ہوتی ہے شرعی مسائل پہ آپ کو. اور تلفظ کے حوالے سے بات کی جائے یا مسائل کے معاملات کے حوالے سے بات کی جائے، فکری گفتگو، اصلاحی گفتگو، نفع بخش گفتگو، مکمل گفتگو آپ کی یہاں سے ہوتی ہے. جناب مفتی محمد احسن نوید نیازی صاحب کو سلام عرض کرتے ہیں. السلام علیکم حضرت. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. ہم دعا گو ہیں آپ کے لیے اور آج کا پروگرام شروع کریں گے. عالمہ افق مزمل ہم آپ کی سمت آئیں گے اور مجھے یہ بتائیے کہ ماہ شعبان کی فضیلت کیا ہے اس ماہ میں، کیونکہ ہم نوافل کے تعلق سے بات کر رہے ہیں، کون سی نفلی نمازیں پڑھنی چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلامی سال کا یہ 8واں ماہ، ماہ شعبان المعظم، اس کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے اور اگر اس کی فضائل پر کلام کیا جائے تو شاید وقت بہت کم پڑ جائے گا ہمیں اور اس کے فضائل ختم نہ ہوں. بے شک. اس ماہ میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خاص طور پر روزوں کا اہتمام کیا کرتے تھے اور اس کا ایک اگر دنیاوی ریزن دیکھا جائے تو یہ بھی سمجھ جاتا ہے کہ اس کے بعد رمضان المبارک کی آمد ہوتی ہے، تو جب شعبان میں روزے رکھ کر انسان کی عادت پختہ ہو جاتی ہے تو رمضان میں پھر وہ تازگی باقی رہتی ہے انسان کے اندر روزے رکھنے کی. بہرحال اس ماہ کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اس میں جو نصف شعبان یعنی کہ 15ویں شب جو اس کے اندر ہم کہتے ہیں، یہ ایک بہت عظیم رات ہے اور اس رات بہت اہم فیصلے کیے جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے. اور ہمیں مشکات شریف کی حدیث ملتی ہے اس حوالے سے. حدیث کا مفہوم ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس سال جو ہے وہ لوگوں کا رزق جتنا جس کو دیا جانا ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے. اس سال کون پیدا ہوگا، کس کا انتقال ہوگا اور ضروری جو اہم فیصلے ہوتے ہیں، لوگوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کی جانب بھیجے جاتے ہیں تو وہ تمام فیصلے اس رات کیے جاتے ہیں. اسی طریقے سے ایک اور حدیث پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب 15ویں شب آئے تو اس رات تم خاص طور پر یعنی اس دن کا روزہ رکھ لو، 15ویں رات کا روزہ رکھا جائے اور پھر اس رات میں قیام کرو، اس دن کا روزہ رکھو، رات میں قیام کرو. اور اس کی وجہ فرمائے کیونکہ جب 14 کا سورج غروب ہوتا ہے اور جب تک سورج طلوع نہیں ہوتا 15 کا، اس وقت تک اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر نازل ہوتا ہے اور یہ ندا فرماتا ہے کہ تم میں سے کون ہے کہ جو مجھ سے بخشش طلب کرنا چاہتا ہے میں اس کو بخش دوں. تم میں سے کون ہے کہ جو مصیبت میں مبتلا ہے میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں. تم میں سے کون رزق کا طالب ہے کہ میں اسے بے شمار رزق عطا فرماؤں. تو یہ اس وقت تک ندا کی جاتی ہے جب تک اگلے دن کا سورج طلوع نہیں ہو جاتا. تو یہ اس رات کی فضیلت ہے اور اس رات میں جو ہے وہ کثرت سے اللہ رب العزت کی عبادت کرنی چاہیے، نوافل پڑھیں، روزے اگر رکھ سکتے ہیں روزے رکھیں، خاص طور پر اس دن کا اہتمام کر کے علم دین سیکھیں سکھائیں. یعنی ہر نیکی، ہر اچھی عبادت جو آپ کر سکتے ہیں اپنی استطاعت کے مطابق اس رات ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. تو یہ اہتمام کی وجہ آپ کو بتا دی کہ پورے ماہ اہتمام کریں اچھی بات ہے، لیکن اس رات کو خاص طور پر اہتمام کے لیے چن لیں تو یہ بہت ہی ضروری بات ہے. اور پھر اس کے بعد مغرب کے جس کے نوافل اگر ہم ذکر کریں تو مستند نوافل جو ہمیں کتب میں ملتے ہیں وہ مغرب کے بعد اس کے 6 نوافل ادا کر رہے ہیں. مغرب کے 3 فرض، 2 سنت اور 2 نفل ادا کر لینے کے بعد اب 6 رکعت پڑھنی ہے 2 سلام کے ساتھ. اس میں پہلی 2 رکعت کے اندر یہ نیت کرنی ہے کہ یا اللہ میں یہ اس لیے نماز پڑھتی ہوں کہ تو اس کی برکت سے میری عمر کو دراز کر دے. دوسری 2 رکعت میں نیت کرنی ہے کہ میرے اوپر جتنی بھی بلائیں ہیں ان کو مجھ سے دور فرما، دفع بلا کی نیت سے. اور تیسری 2 رکعت میں نیت کریں گے کہ مجھے اپنے علاوہ کسی بھی مخلوق کا محتاج نہ فرمانا، صرف خالق کا محتاج رکھنا. تو یہ 3 اس طرح پڑھی جائیں گی 3 طریقے سے. اور پھر اس کے بعد ہر 2 کے بعد 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں یا سورہ یاسین 1 مرتبہ پڑھ لیں. یوں بھی کر سکتے ہیں کہ دونوں چیزیں پڑھ لیں اور کوئی ایک یاسین شریف کی تلاوت کرے باقی سماعت کر لے، یہ بھی جائز ہے. اور ہر 2 کے بعد جب سورہ اخلاص اور سورہ یاسین پڑھ لیں تو پھر دعائے نصف شعبان جو پنسورہ وغیرہ میں بھی موجود ہوتی ہے اس کو پڑھ لیا کریں تو اس سے نماز کی بے شمار برکتیں حاصل ہوں گی. اور اس کے کیونکہ اس کی شرعی حیثیت نفل کی ہے تو اگر کوئی پڑھتا ہے تو بے شمار فضیلتیں حاصل ہوں گی، اللہ تعالیٰ کے خاص قرب اس کو ملیں گے. لیکن اگر کوئی ادا نہیں کر پاتا تو وہ شرعی طور پر گناہ گار نہیں ہے. اور لیکن یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری بخشش کے لیے ایسے وسائل پیدا کیے ہیں تو کوئی ناسمجھ اور میں تو کہوں گی کم عقل انسان ہوگا جو ان راتوں کے فوائد اٹھا کر اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نہ بخشوائے اور اس رات کو غفلت برتتے ہوئے سو جائے. یا ہمارے یہاں پر کتنی بری روش اختیار کی جاتی ہے، پٹاخے بچے پھاڑ رہے ہوتے ہیں اور پھر اس طرح کے شور شرابوں میں لوگ لگے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ رات غافل ہونے کی رات نہیں ہے، خدا را ابھی بھی وقت ہے تو ہمیں چاہیے ابھی سے اہتمام کرنا شروع کر
اپنی پلاننگ کریں کہ اس رات ہم نے کیا مخصوص عبادتیں کرنی ہے. اللہ تعالی ہمیں اس رات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو اس رات کو بخشے جائیں گے اللہ تعالی ان کی فہرست میں ہمارا نام بھی داخل فرما دے. اللہم آمین. اتنی پیاری دعائیں. خوش رہیے, ماشاء اللہ, سلامت رہیے. میری بہنوں نے اس رات کی فضیلت کے تعلق سے سنا. چلیں ہم سوال کو جرنلائز کر دیتے ہیں, اور مجھے آپ ان جرنل بتائیے کہ جو مقدس راتوں کی فضیلت ہے وہ کیا ہے, اور اب جو ہم نوافل ان راتوں میں ادا کرتے ہیں ان کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ ہم نے ابھی ابتدا میں بھی جانا اور کئی پروگرام سے ہم جان رہے کہ نفل کی تعریف ہے جو فرض اور واجب سے اضافی شے ہو, یعنی ایکسس شے نفل کہلاتی ہے. اس کی کثیر فضیلت ہے قرب الہی کا مستحق ہونا. اسی طرح سے حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جب بندے کے اعمال تولے جائیں گے اور اس کے فرائض یا واجبات میں کمی ہو جائے گی تو اللہ کریم فرمائے گا کہ اس کے نوافل دیکھو, تطوع دیکھو, کیا اس کے نوافل کچھ موجود ہیں, اگر ہیں تو اسے بھی اس میں ڈال دو, اور پھر اسے ایکول کر کے نامہ اعمال میں ڈال دیا جائے گا. تو نفل کی آپ دیکھیے فضیلت کیسی ہے, یوں یہ اضافی شے ہے, لیکن اگر خدا نہ خواستہ فرائض نوافل ادا ہی نہیں کیے یہ سوچ کے کہ تو واجب تو ہے نہیں, واجب تو ہے نہیں, تو اب کیا ہوگا, فرائض اور واجبات کی کمی وہیں کی وہیں محدود رہ جائے گی نا. تو یہ ایک اچھی روش نہیں ہے. تو جب ہم نے فضیلتیں بھی سن لی نفل نماز کی, تو دیکھیے جو بھی مقدس رات ہیں جو بھی نوافل ہیں اس کی شرعی حیثیت چونکہ اضافی شے کی ہے, ایکسس کی ہے, ایکسٹرا ہے, لہٰذا اسے لازم اور ضروری سمجھنا یہ اچھا نہیں. لازم اور ضروری سے مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ یہ سمجھنا کہ اگر نوافل ادا نہیں کیے گئے تو گناہگار ہوں گے, یا اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائیں گے, یا پھر عتاب کا شکار ہوں, یا پھر جو نفل نہ پڑھے اس سے ملامت کی جائے. تو یہ جو کانسیپٹ ہے نا نوافل میں, اسے درست کرنا ضروری ہے, کیونکہ ہمارے یہاں دیکھا گیا ہے کہ بالخصوص مقدس راتوں میں کہ اگر کوئی عشاء فجر وغیرہ فرائض واجبات ادا کر رہا ہے لیکن وہ سو جاتا ہے یا نوافل ادا نہیں کرتا, تو جو نوافل ادا کرنے والی ہے اس کو اس طرح نوازا جاتا ہے القواعد سے کہ وہ قابل ذکر نہیں رہتے کہ بھائی تم نے یہ نہیں کیا, وہ نہیں کہا. دیکھیں اچھی بات ہے, اللہ کا قرب جسے حاصل کرنا ہو اسے بولنے کی حاجت نہیں ہوتی, وہ ویسے ہی ادا کر رہا ہوتا ہے, یہ بات تو ہے. لیکن جو اگر یہ روش ٹھیک نہیں ہے کہ آپ کسی کو ملامت کرے یا اسے اس طرح سے ڈی گریڈ کیا جائے, کیونکہ ویسے ایکسس یہ ہے جب اللہ کریم کی طرف سے گرفت نہیں ہے تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں اس پر گرفت کرنے والے. اسی طرح سے جو ویسے تو ہمارا عمل یہ ہونا چاہیے کہ بھائی ایسے بھی ہوتے ہیں جنہوں نے مغرب کی فرض نماز نہیں ادا کی ہوتی لیکن وہ نوافل کے لیے موجود ہوتے ہیں, تو وہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک تحریک ہو رہی ہوتی ہے, شوق میں بھی جا رہے ہوتے ہیں, تو وہ فرائض پہ بھی پہلے دھیان دیں اور پھر نوافل. اور جو نوافل کی طرف متوجہ ہوگا نا نیچرلی اس کے اندر فرائض کی جو ایک خوشی اور کوشش ہے وہ بدل اعلیٰ ہو جائے گی. جب میں نوافل ادا جی بالکل. ایک بریک لے لوں, اجازت ہے آپ کی؟ ایک بریک لے رہے ہیں جناب, اپنے ربوں کو درود پاک سے تر رکھیے, حاضر ہوتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب دین اور خواتین میں تمام دیکھنے والوں کا خیر مقدم ہے. پہلی کال پروگرام میں شامل کر لیتی ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن, کیا نام ہے اور کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ میں اپنا نام نہیں بتانا چاہتی. نہیں بتائیے, سوال بتائیے. میں کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتی ہوں نا, جی جی, تو یہ علماء کو بتا دینا کہ ہاتھ کہاں تک اٹھانے ہوتے ہیں, مجھے اشارے سے بتا دیں. اچھا. جب سجدے میں جاتے ہیں نا تو گھٹنوں کو پکڑ کے سجدہ کرنا ہے نیچے. ایک تو تسبیح دوسری ہوگی نا گھٹنوں پہ ہاتھ رکھنے والی, سبحان ربی العظیم, اور جو سجدے کی تسبیح ہے وہ گھٹنوں کو پکڑ کے یا گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے جھک کے کرنا ہے. اور جب جھکتی ہوں تو میری نظر ویسے تو ناک پہ رکھنی چاہیے نا سجدے میں, لیکن یہ پاؤں میں آتا ہے سجدہ, تو اس کے بارے میں بتا دیں. ٹھیک ہے جی. اور ہاتھ کہاں تک اٹھانے ہیں؟ آپ ٹی وی سیٹ کے پاس جائیے, میں موقع دیکھ کے سوال شامل کروں گی. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بہن, کیا نام ہے اور کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ میں بنت بشیر. جی بنت بشیر صاحبہ, کیسی ہیں آپ؟ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. بیٹا آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ, بہت شکریہ. آپ کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ پسند ہے. بہت شکریہ. اور آپ کے پروگرام میں جو عالمات آتی ہیں آج جو آئی ہیں مجھے بےحد پسند ہے. ماشاء اللہ. کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ شفق پسند ہے یا افق پسند ہے؟ چل رہا ہے کہ نفل جو ہم شعبان کے جو 6 نفل انہوں نے بتایا, ابھی افق مزمل نے بتایا. جی جی, افق پسند ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا ہم نفل بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں؟ ابھی ایسی طبیعت ہے کہ کھڑا نہیں ہوا سکتا. نفل بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ, آپ نے ہمیں کال کی.
اچھا اپنی بات مکمل کیجئے پھر میں مفتی صاحب کی سمجھاؤں گی. جی تو میں یہ عرض کر رہی تھی کہ اور جہاں تک مقدس راتوں کے نوافل کا تعلق ہے تو دیکھیے روش تو یہ ہونی چاہیے کہ ہمارا ہر روز کچھ نہ کچھ اتنا وقت ہو کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں اضافی چیزوں کو ادا کریں. یعنی اگر ہم نماز فرائض اور واجبات ادا کر رہے ہیں تو تہجد الوضو ادا کر لیے, کبھی آپ نے کوئی اور نوافل ادا کر لیے, تو تھوڑی بہت روٹین وائز نوافل ادا کرتے رہنے چاہیے. لیکن چونکہ ہماری مصروفیات اور زندگی کے مسائل اس قدر ہوتے ہیں کہ اکثر یہ چیزیں ذہن میں نہیں رہتی ہیں یا پھر بہت قلیل طور پر رہتی ہیں, تو بالخصوص مقدس راتوں میں ان نوافل کا اہتمام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور مقدس راتوں کو بالخصوص مخصوص کر کے نوافل پڑھنا یہ اور کچھ نہیں قرب الہی کا ہی بہترین ذریعہ ہے کہ جو بروز قیامت میرے اور آپ کے فرائض اور واجبات کی کمی کو پورا کرنے کے قابل ہو جائے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ, بہت پیارے پیغامات. مفتی صاحب ہم آپ کی سمت آ رہے ہیں. السلام علیکم. بہت سارے سوالات ہیں اور ابھی جو ہم نے بات کی ہے یعنی ماہ شعبان کی جو نفلی نمازیں ہیں اس تعلق سے میری بہنوں نے کلام کیا ہے, اور مقدس راتوں میں جو نوافل ادا کیے جاتے ہیں اس کی شرعی حیثیت کیا ہے. پہلے کالر شامل کر لوں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بہن کیا سوال کرنا چاہتی ہیں اور کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام مائرہ ہے. مائرہ, خوش آمدید کہتے ہیں بہن. کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ جی میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ 10 سال سے میں نے زکوٰۃ ادا نہیں کی, تو کیا میں مطلب کیا طریقہ ہوگا کہ میں زکوٰۃ ادا کروں, مطلب ایسا کوئی کفارہ ہے یا کچھ ایسا؟ ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ مائرہ, آپ نے ہمیں کال کی. جی حضرت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. دیکھیں عبادت تو اللہ کی عبادت فرض ہو یا نفل دونوں کی اپنی اپنی اہمیت ہے. فرض تو خیر فرض ہے, اس کی تو اہمیت میں کوئی کسی قسم کا کلام ہی نہیں. اور نوافل کے بارے میں بھی خود حدیث موجود ہیں اور ہم جو پچھلے کئی پروگرامز میں اس پہ گفتگو بھی تفصیلاً کر چکے ہیں. تو اسی سے لنک اپ ایک بات آج یہ کہ یہ شریعت مطہرہ کا ایک قاعدہ اور ضابطہ ہے کہ جو اوقات فاضلہ ہوتے ہیں, اوقات فاضلہ مینز فضیلت والے اوقات, جن اوقات کو, جن زمانوں کو, جس وقت کو کسی قسم کی کوئی فضیلت حاصل ہو, چاہے وہ وقت دن کا ہو یا رات کا ہو, تو اس فضیلت والے وقت کے اندر جو عبادت کی جاتی ہے اس عبادت کی نورانیت, روحانیت اور برکت میں اضافہ ہو جاتا ہے. جیسا کہ شب قدر کے بارے میں فرمایا گیا نا کہ شب قدر کے اندر جو عبادت کی جاتی ہے وہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. تو فضیلت والے اوقات جو بھی ہیں, چاہے جو ہے وہ ماہ شعبان کی 15ویں رات ہو یا دیگر شبیں ہوں یا دیگر ایام ہوں جن کی فضیلتیں کسی بھی سطح پر احادیث کے اندر بیان ہوئی ہیں یا قرآن مجید فرقان حمید میں بیان ہوئی ہیں, تو ان میں جو عبادت کا اہتمام ہے وہ عبادت کا اہتمام اپنی نورانیت, روحانیت اور برکت کے اعتبار سے بہت عمدہ اور بہت اعلیٰ ہے اور ضرور کرنا چاہیے. فرائض تو فرائض ہیں, وہ تو کرنے ہی کرنے ہیں, فرائض کے علاوہ نفل کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. اور ہمارے عام طور پر رائج بھی ہے, مساجد کے اندر بھی اس کا اہتمام ہوتا ہے, لوگ جمع ہوتے ہیں, مل کر نوافل وغیرہ پڑھتے ہیں, گھروں کے اندر گھروں میں خواتین بھی کرتی ہیں. تو اس پہ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جناب بعض لوگ بہت زیادہ اس پہ شور ڈالتے ہیں کہ جناب یہ کیا کہ نوافل آپ جو ہے اتنے ذوق شوق سے پڑھے جا رہے ہیں اور اس طرح کا اہتمام اور یہ مجمع اس طرح اکٹھا نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں مقاصد شرع کو سمجھنا چاہیے اور زمانے کو سمجھنا چاہیے کہ زمانہ کیا ہے, لوگوں کے احوال کیا ہیں. ایک وہ زمانہ ہو کہ اس کے اندر تقوی پرہیزگاری عام ہو اور لوگ انفرادی سطح پر عبادت عمدہ انداز میں اللہ کی کرتے ہوں, تو یقیناً ایسے موقع پر تو یہی کہا جائے گا کہ اپنی الگ الگ عبادت کا اہتمام کیا جائے. لیکن جب لوگوں کے اندر سستی ہو, احکام شریعہ کے حوالے سے لوگ دین سے دور ہوں, اور اگر ان کو انفرادی سطح پر عبادت کا کہا جائے اور وہ انفرادی سطح پہ عبادت نہ کریں بلکہ گپ شپ میں وقت ضائع کریں یا موبائل پہ فضول وقت ضائع کریں یا ٹی وی اسکرین کے سامنے بیٹھ کے فضول چیزیں دیکھ کر اپنا وقت ضائع کریں, تو اس سے بہتر یہ ہے کہ انہیں جو اس قسم کے مواقع ہیں جس میں وہ اکٹھے ہوتے ہیں اور اکٹھے ہو کر اگر وہ عبادت کا اہتمام کرتے ہیں یا تعلیم دین کا اہتمام ہوتا ہے تو اس سے انہیں روکنا یہ حکمت دینیہ کے خلاف ہے, اس سے روکنا نہیں چاہیے. اور اگر کوئی کسی جگہ پر اس میں کسی قسم کی ایسی خرابی لادے ماری ہے جو شریعت مطہرہ کے کسی حکم سے ٹکراتی ہو, تو احسن انداز میں, اچھے انداز میں, عمدہ انداز میں اس خرابی کے بارے میں لوگوں کو بتا دیا جائے اور انہیں سمجھا دیا جائے کہ وہ اس خرابی سے بچیں, نہ کہ یہ کہ سرے سے نیک کام سے ہی ان کو روکا جائے. تو نیک کام سے ان کو روکنا یہ کوئی دین کی خدمت نہیں ہے اور نہ ہی یہ ان کی آخرت کا بھلا کرنا ہے. ان کی آخرت کا بھلا اسی میں ہے اور دین کا فائدہ اسی کے اندر ہے کہ لوگ
उस दौर में कि जो दौर क़यामत के कुर्ब वाला दौर है, कुर्ब क़यामत का ज़माना है, फितनों का ज़माना है, जिसके अंदर लोग दिन ब दिन इल्हाद की तरफ जा रहे हैं, लोग दीन से तो दूर हैं, लोग अल्लाह के तसव्वुर से ना आशना होते चले जा रहे हैं। तो ऐसे अय्याम के अंदर अगर कोई नेक अय्याम जो फजीलत वाले औकात हैं, जो शब हैं, इनके अंदर कोई एहतिमाम करता है इबादत का, तो उस एहतिमाम पे किसी किस्म की कदगन नहीं लगाई जा सकती और ना ही इस किस्म की बातें की जाएं कि जिससे लोगों की जो इस मामले में दिल शिकनी हो, उनकी दिल शिकनी नहीं करनी चाहिए, उन्हें बकअप करना चाहिए। हाँ, जो खराबी है उसको समझा दिया जाए। मेरे ख्याल में कॉल है, कॉल ले लीजिए। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हजरत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बहन हुमैरा बात कर रही हूँ। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं हुमैरा? तीन सवाल है। पहला सवाल ये है कि शब बारात की रात को कौन सा खास वजीफा पढ़ा जाए, मुफ्ती साहब ये बता दीजिए। खास वजीफा? खास वजीफा कौन सा पढ़ा जाए शब बारात की रात? ठीक है जी। अच्छा, दूसरा सवाल ये है कि मैंने मुफ्ती साहब से कल तहियतुल वुज़ू के बारे में ये पूछना चाह रही थी कि 2 रकत तहियतुल वुज़ू के पढ़ने थे, लेकिन उसकी नियत नहीं की, पहले 2 नवाफिल में ना भूल गए। ये कल भी किया था ना आपने? पढ़ा जा सकता है? ये आपने कल किया था ना? हाँ जी किया था। वो मुफ्ती साहब ने कहा था कि 4 रकत में नवाफिल की। मैंने कहा पहले 2 नफल की नियत थी, फिर दोबारा 2 नफल की, जबकि पहले में ना की, दूसरी में की जा सकती है। अच्छा, पहले 2 रकत की नियत की और फिर दोबारा नहीं की? तो वुज़ू की नियत नहीं की, अगले वाले 2 रकत में करना चाहे तो। अच्छा, अगले वाले में कर लें तो ठीक है जी। और ये है कि किसी को ये कहना कि तुम फला काम करो, तुम्हें कसम होगी, तो इस कसम की शरई हैसियत क्या है? क्या इसका पूरा करना जरूरी होगा? ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। एक और कॉलर। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। खुश आमदीद कहते हैं। सवाल है जी जी जी, मेरा ये सवाल है कि 14 शबान ईद का दिन कहलाता है, तो उसको भी रोजा रखना चाहिए? 14 शाबान ईद का दिन कहलाता है। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। जी हजरत, हम आपकी जी जी नए कपड़े पहने या नहीं पहने? दूसरे कपड़े, जो कपड़े मतलब इस्तेमाल शुदा होते हैं, उनको डस्टिंग वाला नहीं बनाया जा सकता, तो उनका फिर क्या करना चाहिए? अच्छा, इस्तेमाल शुदा कपड़ों का क्या करें? ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर है। अच्छा जी हजरत। जी, तो मैं गुजारिश कर रहा था कि नवाफिल का अहतमाम अगर लोग करते हैं या इबादत का अहतमाम करते हैं, या ख़वातीन अगर जायज़ अंदाज में घरों में जमा होती हैं या मर्द मसाजिद के अंदर जमा होते हैं, तालीम दीन का अहतमाम होता है, नवाफिल का अहतमाम होता है, तो इस अहतमाम से उन्हें मना नहीं करना चाहिए, रोकना नहीं चाहिए। बाकी ये एक अलग बात है कि कोई अगर नवाफिल में शरीक नहीं होता तो उसे भी लान तान नहीं किया जा सकता, लेकिन बहरहाल फ़राइज़ का अहतमाम तो ज़रूरी है। जो फजर की नमाज है, इशा की नमाज है, कम अज़ कम वो तो बहरहाल पढ़नी ही पढ़नी है। ऐसा नहीं है कि फजीलत वाली रात सारी की सारी सोकर गुजार दें और रात इस तरह सो के गुजारी कि इशा भी नहीं पड़ी और फजर भी नहीं पड़ी, तो इसको तो बहरहाल कंडम किया जाएगा। लेकिन अगर कोई फ़राइज़ अदा करता है और नवाफिल का अहतमाम नहीं करता, तो शरीयत ने चूँकि उसको इजाज़त दी है, तो जिस चीज़ की शरीयत ने उसे इजाज़त दे रखी हो, तो उस चीज़ पर हम किसी को मलामत नहीं कर सकते, उस पर लान तान करना दुरुस्त नहीं। अच्छा, लान तान वैसे भी नहीं करना चाहिए, लेकिन यहाँ एक बात और ये वाज़े करना ज़रूरी है कि जिन लोगों का ताल्लुक़ तरबियत के साथ है, जैसे वालिदैन का औलाद के साथ, असातिज़ा का अपने शागिर्दों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, शौहर का मियाँ बीवी, शौहर का अपनी बीवी के साथ और बच्चों के साथ, जो इस किस्म का जो ताल्लुक़ है, इस सतह पे कोई अगर समझाने के लिए तरबियत की नीयत से नवाफिल पे सख्ती करता है, तो इसमें सख्ती की बहरहाल गुंजाइश मौजूद है। लेकिन लान तान ना की जाए, बगैर लान तान किए तरबियत की नीयत से नवाफिल पे सख्ती वो लोग कर सकते हैं कि जो तरबियत करना जिनकी जिम्मेदारी हो शरई तौर पर। ठीक है हजरत। एक कॉलर हमारे साथ हैं जनाब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या नाम है और क्या सवाल करना चाहती हैं? मेरा नाम असरा आमिर है। निदा जी, आपका शो और आपकी शो में जो आज आलमात आई हैं वो मेरी बहुत फेवरेट है, दोनों ही मेरी बहुत फेवरेट। बहुत शुक्रिया असरा, क्या सवाल करना चाहती हैं? जो हम निफली रोजा रखते हैं उसमें क्या हम कज़ा की नियत कर सकते हैं? ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की और आपका सवाल भी मैंने नोट कर लिया है। जी हजरत। जी, तो मैंने गुजारिश कर दिया कि नवाफिल का एहतमाम किया जाए। कोई नहीं करता तो उसे बुरा भला भी नहीं कह सकते, और बहरहाल करना लेकिन चाहिए, अच्छी बात है, अल्लाह तबारक व तआला के कुर्ब का जरिया है। अच्छा हज़रत, 15 शाबान की फजीलत के ताल्लुक से बहनों ने भी कलाम किया है। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि तहज्जुद का टाइम या जो क़यामुल लैल करते हैं वो तो अल्लाह तबारक व तआला तो हर रात ही नवाज रहा होता है, तो ये ख़ास इबादत का एहतमाम क्यों किया जाए? तो वो ख़ास
بات جو آپ کو میرے ناظرین تک پہنچانی ہے کہ بھئی اس رات کا کیوں اہتمام کرنا ہے؟ میں نے پہلے عرض کیا نا کہ جو فضیلت والی راتیں جتنی بھی ہیں تو یہ بھی چونکہ ایک فضیلت والی رات ہے، اس کی فضیلت والی رات ہونے کا انکار تو بہرحال نہیں کیا جا سکتا۔ رہ گیا یہ معاملہ کہ جناب عبادت کا اہتمام کرنا ہے، عبادت سارے سال کرنی چاہیے، بالکل کرنی چاہیے، لیکن اگر کوئی سارے سال نہیں کرتا تو کسی اچھے موقع پر کر رہا ہے تو کیا اسے بھی کنڈیم کرنا شروع کر دیا جائے کہ نہیں جناب چونکہ آپ سارا سال نہیں کرتے تو چلیے آپ اس میں بھی نہ کریں؟ تو اس لیے ایسے موقع پہ کنڈیم کرنا یہ مصلحت کے حکمت دینیہ کے خلاف ہے، نہیں کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے۔ ایک بریک لے رہے ہیں جناب، اپنے لبوں کو درود پاک سے تر رکھیے، حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب دین اور خواتین میں آپ سب کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ بات ہو رہی ہے نوافل کے تعلق سے، بات ہو رہی ہے 15 شعبان کے جو مخصوص اعمال ہیں اس تعلق سے، ہم آپ کی کالز بھی شامل کر رہے ہیں اور ہم نے اس خاص رات کی فضیلت کے تعلق سے بھی کلام کیا ہے، اور دیگر سوالات جو میرے پاس ہیں میں وہ وقتاً فوقتاً شامل کر رہی ہوں، عالمات کی سمت بڑھ رہی ہوں۔ اور مجھے یہ بتائیے کہ نماز تراویح کا شرعی حکم کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں تراویح کی جو نماز ہے یہ مرد اور خواتین تمام پر یہ سنت موقدہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ سنت موقدہ وہ عبادت ہوتی ہے کہ جس کے کرنے کی شریعت ہمیں تاکید کرتی ہے، اگر کوئی اس کو ترک کرتا ہے تو اس کا ترک کرنا اساءت ہے، یعنی برا کیا اس نے۔ تو ایک آدھ بار اگر کوئی ترک کر لیتا ہے تو اس پر تو شریعت کی جانب سے عتاب ہے، تھوڑی بہت ڈانٹ ڈپٹ ہے، لیکن جو شخص اس کی عادت بنا لے، بار بار ترک کرتا رہے، تو ایسے شخص کے لیے شریعت جو ہے وہ عذاب کا اعلان کرتی ہے، وہ مستحق کے عذاب ایسا شخص ہوگا۔ تو پھر تراویح کی نماز کو ادا کرنا چاہیے۔ کبھی کبھار اگر عذر کی بنا پر چھوٹ جاتی ہے تو اس کی بہرحال پکڑ نہیں ہے اس میں۔ اچھا، اور اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اس کے حوالے سے حدیث مقدسہ موجود ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث، نبی کریم فرماتے ہیں کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر من ذنبہ ما تقدم من، کہ اس کے جو گناہ ہیں، جو جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا تو اس کے جو گناہ ہیں وہ اس رات بخش دیے جائیں گے، کہ اگر اس نے کوئی گناہ کیے ہوں گے تو اس کے سابقہ گناہ اس نماز کی برکت سے بخش دیے جائیں گے۔ حدیث مقدسہ میں الفاظ ہے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ اس کے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو ان راتوں میں خاص طور پہ اہتمام کریں۔ اس کی تعداد جو ہے وہ 20 رکعت ہیں، اگرچہ اس میں اختلاف کچھ لوگ کرتے ہیں، لیکن جو مستند احادیث سے تراویح کی رکعت کی تعداد ملتی ہے وہ 20 ہے۔ نیت یوں بھی کر سکتے ہیں کہ ایک ساتھ نیت کر لی، اگر ہر دو پر قاعدہ کر لیا اور پھر اس کے بعد آخر میں سلام پھیر لیا، یوں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور دو کر کے پڑھیں تو زیادہ فضیلت والی بات ہے کہ دو کر کے پڑھیں۔ اور ہمارے یہاں پر جو طریقہ رائج ہے کہ دو کر کے پڑھتے ہیں اور ہر 4 کے بعد ایک مخصوص دعا پڑھی جاتی ہے، اس طرح پڑھیں تو زیادہ ثواب ہے، اور اس کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے، اس کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ ایک اور مسئلہ عرض کر دوں کہ بلا عذر شرعی تراویح بیٹھ کر نہیں پڑھنی چاہیے، جب تک کوئی شدید عذر نہ ہو تراویح کی نماز بیٹھ کر نہ پڑھے، چونکہ یہ سنت موقدہ کی حیثیت رکھتی ہے، تو جب تک کھڑے ہو کے پڑھنے کی استطاعت ہو تو کھڑے ہو کر ہی پڑھیں۔ جناب اگر خواتین گھر میں نماز تراویح ادا کر رہی ہیں اور کوئی حافظ قرآن موجود نہیں ہے تو اب نماز تراویح کس طرح پڑھی جائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں اچھی روش ہے کہ خواتین گیدر ہو کر اچھی طرح سے نماز تراویح ادا کریں۔ بالخصوص آپ جانتے ہیں کہ تراویح چونکہ 20 رکعت پر مشتمل ہوتی ہے اور رمضان کے اندر ہی صرف ہماری لازم ہوتی ہے، اس کے علاوہ اس کی عادت ہوتی نہیں ہے، تو کافی خواتین سستی کا شکار ہو جاتی ہیں۔ تو اچھا ہے اگر ایسا ہو کہ گھر کا کوئی محرم امامت کرا کے نماز پڑھا دے تو یہ بھی صورتحال ہو سکتی ہے۔ ویسے اگر کوئی خاتون پڑھا رہی ہیں اور وہ حافظ قرآن نہیں ہے، اگر تو وہ حافظ قرآن ہے تو آف کورس ہی بات ہے وہ قرآن کی صورتیں پڑھیں گی جو ابتدا سے لے کر آخر تک پورا ختم قرآن ہوتا ہے، لیکن اگر حافظہ نہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جو مخصوص اور متعین صورتیں بالخصوص قرآن کے آخری سپارے کی جو صورتیں پڑھی جاتی ہیں ان کی تلاوت کر کے آرام سے نماز ادا کرائی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بس یہ ذہن میں بات رکھی جائے کہ تراویح پڑھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں تو اسی مقصد کو مد نظر رکھا جائے اور دیگر فتنے فساد اور دیگر برے مقاصد کو قریب نہ آنے دیا جائے۔ جناب آفر کال آئی تھی حضرت، خانوال سے بہن نے کہا کہ جب ہم غسل کرتے ہیں یعنی پہلے وضو کیا اور اس کے بعد ہم نے غسل کیا، اب وہ جو پہلا وضو ہے اس کی حیثیت کیا ہے، اس وضو سے نماز ادا کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں اگر ان پہ غسل فرض نہیں تھا اور ویسے ہی نظافت کے لیے غسل کر رہی ہیں اور انہوں نے وضو کیا ہے تو اس وضو سے نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ اور اگر غسل فرض تھا تو نہیں؟ اگر غسل فرض تھا تو ظاہری بات ہے جب تک غسل مکمل نہیں ہوگا تو دوبارہ وضو کریں گے، وضو بالکل دوبارہ وضو ہوگا، اس وضو کی بنا پہ نماز ادا نہیں کی جا سکتی۔ اچھا ٹھیک ہے حضرت۔ بنت بشیر بہن نے کال کی اور وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ نوافل بیٹھ کے ادا کیے جا سکتے ہیں؟ نوافل بیٹھ کے ادا کیے جا سکتے ہیں، اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے عام حالات میں بھی، لیکن بہتر یہ ہے کہ آدمی اگر کھڑے ہو کے پڑھ سکتا ہے تو اچھا یہ ہے کہ کھڑے ہو کے نوافل پڑھے جائیں۔ حضرت مائرہ بہن نے 10 سال سے زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے،
وہ کہہ رہی ہیں کہ کیا کوئی کفارہ ہے، اور اگر ادا کی جا سکتی ہے تو اب کیا طریقہ ہوگا؟ کفارہ وغیرہ تو نہیں ہے، بس یہی ہے کہ اس کا ایک تو توبہ کریں گی توبہ لادے میں، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ حساب لگاتی جائیں اور پچھلے سالوں کی زکوٰۃ جو ہے وہ باری باری کر کے ادا کرتی جائیں۔ ایک ساتھ بھی دے سکتی ہیں؟ ایک ساتھ بھی دینا چاہیں تو دے سکتی ہیں۔ حمیرہ بہن نے شب برات کا خاص وظیفہ پوچھا ہے۔ شب برات کا خاص وظیفہ جو ہے، شب برات کا خاص وظیفہ تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا ہے، کیونکہ اس کو کہا ہی شب توبہ جاتا ہے، یہ توبہ کی رات ہے، شب برات بھی کہا جاتا ہے، برات کی رات۔ تو اس رات کے اندر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت اور عافیت طلب کرنا، اور بالخصوص جو شب قدر کے بارے میں دعا منقول ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو عفو کو یعنی معاف فرمانے کو پسند کرتا ہے، تو تو معاف فرمانے والا ہے، تو ہم پہ معاف فرما، مجھے معاف فرما دے۔ یہ دعا جو ہے یہ اردو میں بھی کی جا سکتی ہے، اپنی زبان میں بھی کی جا سکتی ہے، لیکن چونکہ حدیث کے اندر عربی کے اندر وارد ہوئی ہے، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سوال کے جواب میں سرکار علیہ السلام نے تعلیم فرمائی تھی، تو اس لیے جو اصل برکت ہے وہ تو ظاہری بات ہے اصل الفاظ کی ہے، مختصر سی عربی کے اندر یاد کر لی جائے اور یہ دعا کثرت سے مانگی جائے۔ باقی قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنا، خشوع اور خضوع کے ساتھ، تفکر اور تدبر کے ساتھ جتنی تلاوت کریں گی شب برات کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کی، وہ اس کا خاص وظیفہ ہے۔ اسی طرح درود شریف جتنا پڑھ سکیں، استغفار جو کر سکیں، جو بھی عام حالات میں جو نیک اعمال ہیں وہی نیک اعمال اس کے اندر بھی کیے جا سکتے ہیں، اور وہ کرنے چاہیے، وہ کریں گے انشاءاللہ اس کی روحانیت، نورانیت، برکت زیادہ ہوگی۔ اور جس کے اندر آپ کو حضور قلب زیادہ ہو، خشوع و خضوع زیادہ محسوس ہو، جس کے ذریعے آپ کو لگے کہ آپ کا جو توجہ ہے وہ اللہ کی طرف خالص ہوتی جا رہی ہے، تعلق باللہ آپ کا جس عبادت سے آپ کو ذوق محسوس ہو کہ یہ اللہ سے مضبوط ہو رہا ہے، آپ کے حق میں وہی سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ پوچھتی ہیں کہ اگر تحیۃ الوضو کی نیت نہ کی، 2 رکعت ادا کر لیے، بعد میں یاد آیا، اب اگلے 2 رکعت نفل دوبارہ سے ادا کر رہی ہیں وہ، اور اب نیت کر رہی ہیں؟ اگلے 2 رکعت میں اگر وہ نیت کرنا چاہتی ہیں تو نیت کرنے میں تو حرج نہیں ہے، لیکن اب یہ بات کہ اس نیت کے نتیجے میں وہ تحیۃ الوضو کا ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا، چونکہ اس کا تعلق، یہ میں نے پہلے بھی عرض کرتا ہوں، یہ غیبی امور ہیں، تو جتنی تصریح موجود ہوتی ہے قرآن و سنت کے نصوص میں اتنی بات ہم کر سکتے ہیں، اس سے آگے کی جو بات ہے وہ ہم محض اپنی اٹکل سے، اپنی رائے سے نہیں کہہ سکتے۔ اللہ کریم ہے، عطا فرمانا چاہے تو فرما دے، بے نیاز بھی ہے اور کریم بھی ہے، نقطہ نواز بھی ہے، وہ اگر عطا فرمانا چاہے عطا فرما سکتا ہے، اور لیکن ہم اپنی طرف سے یہ بات قطعی طور پہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا ثواب انہیں ملے گا یا نہیں ملے گا، نہ ہم اس کا اس بات کر سکتے ہیں اپنی رائے سے، نہ ہم اس کی نفی کر سکتے ہیں اپنی رائے سے، اللہ کے اس پر ہے۔ لیکن ویسے کر لیں تو اچھا ہے کہ بھولے سے رہ گئی تھی، اگر نیت کرنے میں حرج نہیں ہے، نیت کرنا ہے تو جائز، یہ اچھے کام کی نیت ہی کر رہی ہیں، نیت کر لیں، باقی اللہ کی رحمت سے امید رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نوازنے والا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ فلاں کام کرو تمہیں قسم ہوگی، تو اس قسم کا کیا؟ اس کا کوئی وہ نہیں ہوتا، کہ کیونکہ یہ اگلا صرف قسم دے رہا ہے، اگلے نے قبول ہی نہیں کیا، جب آپ نے جب تک قبول ہی نہیں کرنا تو اس وقت تک جو ہے وہ اگلا جتنی مرضی قسمیں دیتا رہے، ان قسموں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اچھا، تو سامنے والے کا قبول کرنا ضروری ہے، بالکل۔ اچھا، لاہور سے بہن نے پوچھا کہ 14 شعبان کا جو دن ہے وہ کیا عید کا دن کہلاتا ہے؟ یہ بعض لوگوں کے اندر مشہور ہے، بعض لوگ اسے کہتے ہیں کہ جناب یہ مردوں کی عید ہے، تو ہمیں تو خیر قرآن و سنت میں کوئی اس کے بارے میں واضح تصریح نہیں ملی، قرآن و سنت میں کوئی اس طرح کا ذکر موجود نہیں وہ نئے کپڑوں کے تعلق سے بھی پوچھ رہی ہیں کہ یہ مردوں کی عید ہوتی ہے۔ پھر ہمارے بھائی سے کہیں گے بھی کہ بنا کے دیں، پھر استعمال شدہ جو کپڑے ہیں وہ کہہ رہی ہے کہ وہ ڈسٹنگ میں استعمال نہیں ہو سکتے۔ بالکل، اس کا کوئی کسی قسم کا تذکرہ عید ہونے کا ہمیں تو آج تک نہیں ملا، نہ کتاب و سنت میں ملا ہے اور نہ ہی جو ہے مستند ائمہ دین سے اس کا کوئی تذکرہ ملتا ہے کہ یہ کوئی مردوں کی عید ہے، لیکن لوگوں کے اندر رائج ہے۔ تو کوئی مردوں کی عید وغیرہ کا تو ہمیں نہیں پتا کہ مردوں کی عید یہ ہوتی ہے نہیں ہوتی، مردوں کی عید کا تو مردے ہی بہتر جانتے ہیں، اللہ جانتا ہے اور مردے خود جانتے ہیں جن کے ساتھ وہ معاملہ ہے۔ اچھا، انہوں نے مردوں کا کہا بھی نہیں تھا حضرت، وہ تو کہہ رہی تھی شعبان عید کا دن، انہوں نے نہیں کہا، لیکن لوگوں میں مشہور یہی ہے، عام طور پر لوگ یہی کہتے ہیں کہ یہ مردوں کی عید ہے، یہ لوگوں میں بہت زیادہ مشہور ہے۔ تو جو زندوں کی عید ہے وہ تو ہمیں پتا ہے، وہ تو کتاب و سنت میں بتائی گئی ہے، وہ تو زندوں کی عید تک رہتے ہیں، زندوں کی عید تک ہم رہتے ہیں، مردوں کی عید کے بارے میں مردے بہتر بتائیں گے، اس سے پہلے کوئی بات کی نہیں جا سکتی۔ جی، رہ گئی یہ بات کہ جو عید کے حوالے سے انہوں نے کہا نا کہ اس کے اندر کپڑے تقسیم کرنا یا کوئی چیز تقسیم کرنا، وہ کہہ رہی ہے استعمال شدہ کپڑوں کا کیا کریں، یہ بھی کہہ رہی ہیں۔ جی، کوئی چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یا صدقہ کرنا یا خیرات کرنا یہ تو اچھی بات ہے، چاہے 14 شعبان کو کریں 15 شعبان کو کریں، اسے عید نہ سمجھے مردوں کی عید سمجھے بغیر ویسے ایصال ثواب کے لیے اپنے جو مرحومین ہیں ان کے ایصال ثواب کے لیے اگر کوئی وہ صدقہ خیرات کرنا چاہتی ہیں تو بہت اچھی بات ہے، کرنی چاہیے، وہ کر لیں، لیکن یہ تصور نہ رکھیں کہ یہ کوئی مردوں کی عید ہے۔
اچھا مجھے بتائیے، میں آپ کی سمت آ رہی ہوں میری بہن، کرسی پہ بیٹھ کے نماز کیسے پڑھی جائے؟ وہ کہہ رہی تھی مجھے طریقہ بتائیے، ہاتھ کہاں تک اٹھائے جائیں، گھٹنوں پہ ہاتھ جو ہے وہ رکوع کی حالت میں کہاں رکھے جائیں، اور سجدے کی حالت میں نگاہیں کہاں ہوں اور ہاتھ کہاں ہوں؟ دیکھیے جو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا طریقہ ہے نا، وہ بھی آئینی ہی بیٹھ کر نماز پڑھنے کا طریقہ ہے، سیم ٹو سیم. فرق صرف یہ کہ اس میں قیام ہوتا ہے اور بیٹھنے کی حالت میں قیام نہیں ہوتا، وہ بیٹھ کر نماز ادا کیے جاتے ہیں. ویسے تکبیر تک جو کاندھوں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں، قیام میں سینے پر ہاتھ باندھے جاتے ہیں، رکوع میں گھٹنوں پر، وہی چیز ہے. بس یہ لحاظ رکھنا ضروری ہوگا کہ رکوع اور سجدے میں فرق کیا جائے، یعنی رکوع میں زیادہ جھکا جائے اور جو سجدے میں زیادہ جھکا جائے، رکوع میں اس کے مقابلے میں کم جھکا جائے. جی گھٹنوں پر ہوں گے، اور سجدے میں بھی ہاتھوں کو اکثر خواتین یوں رکھ کے کرتی ہیں، یہ کرنا بھی ضروری نہیں ہے، بلکہ صرف جھکنے پر میٹر کرتا ہے. رکوع اور سجدے میں زیادہ جھکا جائے، سجدے میں زیادہ جھکا جائے، رکوع میں اس سے کم جھکا جائے تاکہ ڈفرینشیٹ ہو جائے، دونوں حالتوں میں ڈفرینشیٹ کیا جا سکے. اچھا مجھے یہ بتائیے، نفلی روزے میں قضا کی نیت کی جا سکتی؟ دیکھیں روزے میں ایک ہی نیت کر سکتے ہیں، یا نفل کی نیت کریں یا قضا کی. تو قضا روزے کیونکہ ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو پہلے قضا کی نیت کر لیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نفل کا ثواب بھی دے گا، مگر دو نیتیں نہیں کر سکتے، کوئی ایک متعین کرنی ہوگی. بہت شکریہ آپ کا، میں بہت شکر گزار ہوں آپ کی. مفتی صاحب میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں، ماشاءاللہ آج بھی آپ نے سیر حاصل گفتگو فرمائی. ناظرین آپ لوگوں کا بہت شکریہ، آپ لوگ کالز کرتے ہیں، ہمارے پروگرامز کو کامیاب بناتے ہیں. زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر سے حاضر ہو جائیں گے. کوئی کمی رہ گئی ہو تو معاف کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ناظرین، دینی معلومات اور احکامات پہ مبنی پروگرامز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ARYQTV کو سبسکرائب کیجیے، اور ہاں بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ آپ کے پسندیدہ پروگرامز مس نہ ہوں.